السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اور نوجوان دوستو، جیسا کہ ہماری یہ ملاقات ہر ہفتہ کسی نہ کسی عنوان کو لے کر رہتی ہے، تو چونکہ بہت سارے نوجوان لوگ سوال کرتے ہیں اور ان کو اس بات کی ایک الجھن رہتی ہے کہ قرآن میں اس بات کا ذکر ملتا ہے یا علماء اکرام عام طور پر کرتے رہتے ہیں کہ اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرو اور اللہ کا ذکر کرو، یا اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو۔ اور ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو اٹھے بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اس قسم کی باتیں بار بار ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں، لیکن یہ بات کچھ زیادہ کلیئر نہیں ہوتی، واضح نہیں ہوتی کہ ذکر کہا کسے جاتا ہے۔ تب میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ آپ کے ساتھ اس موضوع کے اوپر کچھ مختصر باتیں کروں جو قرآن سے متعلق ہیں، اور قرآن اس سلسلے میں کیا کہتا ہے، قرآن کا کیا میسیج ہے۔ اس سلسلے میں چند باتیں ہم کو بہت زیادہ توجہ کے ساتھ ذہن میں رکھنی ہوگی۔ وہ یہ ہے کہ میں بھی خود اس بات کو جانتا ہوں کہ سوسائٹی میں جہاں بچپن سے لے کر اس عمر تک مختلف لوگوں سے میرا ملاقات اور میرا ملنا جلنا اور ان کے ساتھ رہنے کا موقع ملا، جیسے مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ میں جب 3rd کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا تو وہ اسکول ایک ایسا اسکول تھا جہاں پر ایک درگاہ تھی، ایک مزار تھی، اور اس مزار کے جو متولی حضرات تھے وہی اس کے ذمہ دار بھی تھے اسکول کے، بہت اچھے بہت نیک لوگ تھے۔ تو ان کے پاس میں دیکھا کرتا تھا کہ ہر مہینے کی 4 تاریخ کو ان کے پاس شام میں ایک پروگرام ہوا کرتا تھا، جس پروگرام میں ہم بھی شریک ہوا کرتے تھے اور ہمیں بھی شرکت کی دعوت دی جاتی تھی۔ تو اس میں 2-3 پروگرام ہوا کرتے تھے۔ ایک پروگرام ہوتا تھا کہ اس میں برد شریف ہوا کرتا تھا، اور ایک پروگرام یہ ہوتا تھا کہ اس میں قوالی ہوتی تھی، اور آپ جانتے ہیں کہ قوالی کے اندر کہیں کہیں اللہ کا ذکر، بار بار اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اور پھر ساتھ ساتھ متعلقہ جو بزرگ ہوتے ہیں ان بزرگ کی مختلف اوصاف کو بیان کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر تمام ہی حضرات مل کر خاموشی اختیار کرتے ہیں اور لائٹیں بند کر دی جاتی ہیں، اور ایک بزرگ بیٹھ کر ان کو لا الہ الا اللہ کے مختلف ضربات یا لا الہ الا اللہ کے مختلف اوراد ان کو کرائے جاتے ہیں۔ یہ تجربہ میرا بچپن کا تھا۔ تو یہ وہ حلقہ رہا جو یوں سمجھیے کہ قوالی کو ذکر اللہ کہتا تھا، یا قوالی کے ذریعے سے اللہ کا ذکر کیا کرتا تھا۔ اس کے بعد پھر ہم نے کچھ حلقے ایسے دیکھے جس میں قوالی تو نہیں تھی، اور نہ صرف یہ کہ قوالی نہیں تھی بلکہ ان کا ماننا یہ تھا کہ قوالی صحیح نہیں ہے، اور ان کے پاس بھی ذکر کے مختلف وہ طریقے رائج تھے جس کو ذکر جلی کہتے ہیں، اور زور زور سے لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگائی جاتی ہیں، اور پھر کچھ متعینہ نمبرز کے بعد الا اللہ کی ضرب لگائی جاتی ہے۔ اس کا تجربہ آپ نے بھی کیا ہوگا یا کم از کم سنا ہوگا۔ اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں تو کچھ احباب وہ ہیں جیسے ہمارے تبلیغی جماعت کے بھائی ہوتے ہیں، تو ان کے پاس بھی یہ بات چلتی ہے کہ صاحب اللہ کا ذکر کیا جائے، اور اللہ کا ذکر کیا جانا چاہیے، اور اس کو کثرت سے ہونا چاہیے، اور اگر بہت زیادہ کثرت آپ نہ کر پاتے ہوں تو کم از کم اپنے اوپر اس بات کو آپ لازم کر لیں۔ اور اس میں یہ بات بھی بتائی جاتی ہے کہ یہ ذکر ان افراد کے لیے ہے جو کسی سے بیعت نہ ہوئے ہوں، اور اگر کسی سے بیعت ہوا، کوئی آپ کے پیر و مرشد ہوں، تو چاہیے کہ وہ اپنے پیر و مرشد کے بتائے ہوئے اذکار کو وہ دہرا لیں۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو تو 3 تسبیحات ان کے پاس بتائی جاتی ہیں کہ صبحم کلمہ، چہارم کلمہ اور درود شریف، اس طرح ایک تسبیح اس کی مکمل کر لی جائے۔ اس طرح صبح کا یہ معمول رہے اور شام کا یہ معمول رہے، اس طرح ایک آدمی اللہ کا ذکر کرنے والا کہلایا جا سکتا ہے۔ لیکن بات دراصل یہ ہے کہ جیسے کوئی آدمی
لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگاتا ہے، تو ایک گروپ وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ نہیں صاحب ذکر کا یہ کوئی طریقہ کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے، لہذا یہ طریقہ بدعت رہا۔ اس قسم کی بات کچھ لوگ کہتے ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب ذکر کا یہی طریقہ ہے، اس طریقے ہی کے مطابق اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اب ایک تیسرا گروپ جس کا سب سے پہلے میں نے ذکر کیا وہ قوالی کے ذریعے سے خدا کا ذکر کرواتا ہے، لیکن جب ہم قرآن کو دیکھتے ہیں اور اس بات کا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کون سا ذکر ہے جس ذکر کے اوپر سارے ہی لوگ اتفاق کر پائیں گے، جب ہم قرآن کو دیکھتے ہیں تو قرآن خود اپنے بارے میں یہ کہتا ہے کہ یہی ذکر ہے، یعنی انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک اس ذکر کو ہم نے ہی نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں یہی کہتے ہیں کہ تم اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرو۔ اب جب قرآن خود ذکر ٹھہرا تو پھر قرآن نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ صاحب اس ذکر کے کرنے کی وجہ سے تم کو کیا رزلٹ ملے گا، تو اللہ بولتے ہیں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، سن رکھو کہ اللہ کے ذکر ہی کے اندر انسانوں کے لیے دل کا اطمینان ہے، دل کی تسلی ہے۔ اب بات یہ ہوئی کہ ایک آدمی لا الہ الا اللہ یا سبحان اللہ اور الحمدللہ کے الفاظ کی تکرار کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ذکر ہے اور اس کے ذریعے سے مجھے اطمینان قلب ملتا ہے۔ ایک دوسرا آدمی ہے جو قوالی کرواتا ہے یا قوالی کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ اس قوالی کے ذریعے سے جو ذکر کیا جاتا ہے اس کے ذریعے سے مجھے اطمینان قلب ملتا ہے۔ اب قوالی والا غیر قوالی والے کی بات سے اتفاق نہیں کر پاتا اور غیر قوالی والا قوالی والے کی بات سے اتفاق نہیں کر پاتا، لیکن قرآن نے جس بات کو ذکر بتایا ہے، چنانچہ قرآن کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم کو اس بات کا اندازہ ہوتا ہے یا اس بات کا علم ہوتا ہے کہ اللہ نے زندگی کے ہر موڑ پر کیسے پرفارم کیا جائے، کیسے رپلائی دی جائے، اپنے عمل کو کیسے بنایا جائے، اس کی تفصیل کے ساتھ اللہ نے قرآن میں اس کے طریقے بتائے ہیں، جس کو میں ایک ایگزامپل کے ذریعے سے واضح کرنے کی کوشش کروں گا، جس کو آلریڈی آپ لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ جیسے میں یہ کہوں گا کہ ایک ایسے آدمی سے جو قوالی کا قائل ہو اور قوالی کے ذریعے سے ذکر کو جانتا ہو یا کرتا ہو، اس کے لڑکے کو اگر قرآن کی یہ ہدایت بتائی جائے کہ دیکھو بابا قرآن نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ تم یاد دہانی میں رکھو اپنی کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ تم نرمی کے ساتھ بات کرو اور ان کے ساتھ کرامت والی بات کرو، شرافت والی بات کرو اور ان کے سامنے اپنے دونوں بازوؤں کو جھکائے رکھو، ان کی اطاعت و فرما برداری کرو اور ان کی ریسپیکٹ کرو۔ اب آپ بتائیے کہ جب ایک لڑکے نے اس بات کو قبول کر لیا اور اس نے اس کو اپنی لائف میں اس کو پریکٹس میں لا لیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ذکر کی وجہ سے جو چیز اس کے والدین کو اور اس کو خود کو حاصل ہوگی اس کو کہا جا سکتا ہے کہ وہ تطمئن القلوب ہے، یعنی اس کے والدین کے دل کو طمانینت ملے گی اور جو ہے سکون ملے گا اور خود اس کے اپنے دل کو سکون اور طمانینت ملے گی۔ اب ایک دوسرے آدمی کو لے لیجیے جو یہ کہتا ہے کہ صاحب قوالی ٹھیک نہیں ہے، قوالی کے ذریعے سے ذکر نہیں کیا جائے گا، یہ کوئی کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ ایسے آدمی کے بچے کو اگر یہ سکھلایا جائے، وہی بات بتائی جائے قرآن نے جو بتائی ہے، جو ابھی آپ نے قوالی والے بھائی کے بچے کو آپ نے بتائی تھی، اب اگر وہ بھی اپنے پریکٹس میں اس بات کو لاتا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اپنے رویے، اپنے ایٹیٹیوڈ کو ویسا ہی اختیار کرے جیسا کہ قرآن نے اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اب اس کے بعد اگر اس آدمی سے پوچھے کہ صاحب اس بچے نے یہ پریکٹس کی ہے، اس پریکٹس کے نتیجے کے اندر آپ نے کیا پایا ہے، اس پریکٹس کا ریزلٹ آپ کی لائف کے اندر کیا آیا ہے، تو یقیناً میں کہہ سکتا ہوں کہ جو اس بچے کا اسٹیٹمنٹ تھا وہ اسی بچے کا اسٹیٹمنٹ ہوگا، اور جو ان والدین کا اسٹیٹمنٹ تھا وہی ان والدین کا اسٹیٹمنٹ ہوگا، یعنی جو تجربہ ان کا رہا ہے وہی تجربہ یہ کریں گے، جو نتیجہ ان کے حصے میں آیا تھا وہی نتیجہ ان کے حصے میں آئے گا۔ تو اس طرح اگر آپ قرآن میں پھیلا کر دیکھتے ہیں تو زندگی کے جس موڑ کے اوپر انسان فال ہوتا ہے اس موڑ پر اس ذکر والی کتاب کے اندر جو انسٹرکشنز اور ہدایات دی گئی ہیں، ان انسٹرکشنز اور ہدایات کو ایک آدمی اپنی زندگی میں اپلائی کرے گا، ایک مرد ہو یا عورت ہو یا نوجوان لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اگر اس کو اپلائی کرے گا تو جو چیز رزلٹ کے طور پر اس کے ہاتھ کو آئے گی، جو چیز رزلٹ کے طور پر اس کی سوسائٹی یا اس کا خاندان پائے گا، اس کو میں کہہ سکتا ہوں کہ قرآن کے الفاظ کے اندر وہ تطمئن القلوب ہوگا، یعنی دلوں کو اطمینان دلانے والی، دلوں کو سکون دینے والی۔ چنانچہ اس بات کو اور اگر پھیلائیں آپ اور پھیلائیں
اور پھیلا کے اس کی مثال کو اور زیادہ بڑھائیں. جیسے میں ہوں، اگر میں یہ کہوں کہ صاحب میں صبح اٹھتے ہی 1000 مرتبہ کلمہ توحید کا ذکر کرتا ہوں، اور اگر کوئی میرا ہندو دوست مجھ سے پوچھے کہ صاحب یہ صبح کے ٹائم آپ کیوں کرتے ہیں ایسا، اس سے کیا ملتا ہے آپ کو، میں کہوں کہ صاحب تطمئن القلوب ہوتا ہے، میرے دل کو طمانینت ملتی ہے، سکون ملتا ہے. تو اس کے بعد وہ یہ کہے گا کہ صاحب میں بھی ایسے ہی کرتا ہوں، میں صبح صبح جب اٹھتا ہوں تو میں کسی خاص قسم کے الفاظ کو جو میرے گرو نے مجھے سکھائے ہیں وہ میں دہراتا ہوں، اس سے مجھے بھی اطمینان قلب ملتا ہے. لہٰذا رؤوف صاحب آپ تجربہ کر کے دیکھیے کہ جو الفاظ آپ دہراتے ہیں ہو سکتا ہے اس میں طمانینت قلب ہو آپ کو، لیکن جو الفاظ میں دہراتا ہوں اس میں زیادہ طمانینت قلب ہے. تو وہ شاید میری بات سے اتفاق نہیں کر پائے گا اور میں اس کی بات سے اتفاق نہیں کر پاؤں گا. لیکن قرآن نے جس بات کو ذکر بتایا ہے اس کو اگر کسی کو تلقین کیا جائے، اس کو اگر کسی کو بتایا جائے، چاہے وہ دنیا کے کسی خطے، کسی علاقے، کسی مذہب، کسی ریلیجن اور کسی گروپ سے تعلق رکھنے والا، یقیناً میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ وہی رزلٹ لائے گا جس کو اللہ نے تطمئن القلوب بتایا ہے. جیسے کائنات کی ہر چیز وہی رزلٹ لاتی ہے. جیسے کوئی ایک ایسا آدمی ہو جو کسی دیوی اور دیوتا کو اپنا مطلب یہ کہ اپنا مرکز مانتا ہو، اپنا اصل اور اپنا بھگوان مانتا ہو، وہ اپنے گھر کے اندر جیسے درخت لگائے تو اس کے درخت پر بھی پھل ہی لگیں گے. اور اگر میں اپنے گھر کے اندر ایک درخت لگاؤں تو میرے گھر کے اندر بھی وہی پھل دے گا وہ درخت. تو خدا کی کائنات میں فطرت جس لیول پہ کام کرتی ہے، سامنے والے کے گھر میں بھی میرے گھر میں بھی، تو ویسے ہی جو فطری قوانین خدا کی اس کتاب کے اندر دیے گئے ہیں اور ان قوانین کو خدا نے ذکر کے نام سے یاد کیا ہے، اور خدا نے ان تمام قوانین کو بار بار دہرانے اور جب جب موقع آئے تو اس کو جو ہے ریپیٹ کرنے کا حکم دیا ہے. اگر اس کو آپ ریپیٹ کرتے رہیں گے تو میں سمجھتا ہوں یقین کے ساتھ کہ قرآن کے مطابق آپ ذکر کثیر کرنے والے کہلائیں. آپ اس کیٹیگری کے اندر آ جائیں گے جس کو قرآن نے کہا کہ وہ لوگ اپنے اٹھے بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر اپنے خدا کو یاد کرتے ہیں. اور آپ اس کیٹیگری کے اندر آ جائیں گے جس پہ کہا گیا کہ یہ لوگ اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرتے ہیں. اور آپ اس کیٹیگری کے اندر آ جائیں گے کہ ان لوگوں کو اللہ کے اس ذکر کثیر کی وجہ سے ان کو اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے. چنانچہ میں سمجھتا ہوں کہ ذکر کے صحیح مفہوم کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہمارے اندر ایک بہت بڑی کمی ہم محسوس کرتے ہیں. جیسے ہمارے بہت سارے بزرگوں کو اور بڑے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ جب ان کے سامنے بار بار یہ بات آتی ہے کہ صاحب ذکر کثیر کرنا چاہیے اور کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرنا چاہیے، صبح و شام اللہ کو یاد کرنا چاہیے، تو ایک آدمی اس قسم کے ذکر کو یعنی تسبیح ہاتھ میں لے اور اس کو بار بار کسی الفاظ کے ساتھ دہراتا رہے تو اپنے آپ کو سوٹیبل محسوس نہیں کرتا ہے. وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ صاحب ٹھیک ہے، ممکن ہے صبح کے کچھ اوقات کے اندر ایسا میں کر پاؤں، لیکن جب میں اپنی ڈیوٹی اور جاب پر جاؤں گا، جب میں اپنی جو ہے کاروبار پر جاؤں گا تو اس کو کنٹینیو نہیں کر سکوں گا. اور جب اپنے دفتر میں رہوں گا یا اپنے بازار میں رہوں گا یا راستے میں رہوں گا تو اس کو کنٹینیو نہیں کر سکوں گا. اس قسم کے احساس کے اندر ایک انسان جیتا رہتا ہے، اور جب وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچتا ہے اور پھر وہ ریٹائرمنٹ کی طرف آتا ہے، چاہے ملازمت سے ہو چاہے وہ اپنے کاروبار سے ہو، تب وہ اپنے ہاتھ کے اندر ایک تسبیح لے لیتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ اس کمی کو پورا کر دیا جائے. لہذا اس کے لیے وہ رات دن صبح شام اپنے ہاتھ کے اندر تسبیح رکھتا ہے اور ان دانوں کو بار بار جو ہے آگے بڑھا کر اس کو پھیر کر اس کے اوپر کچھ الفاظ کی تکرار کو، خدا کے نام کو، خدا کے اوصاف کو وہ بار بار دوہرا کر یہ سمجھتا ہے کہ جو ریکوائرمنٹ مجھ سے زندگی بھر کے لیے تھی میں اب تک کی زندگی میں تو نہیں کر سکا، لیکن اب آخری بڑھاپے کی عمر میں جب کہ موقع ملا ہے میں شاید اس ریکوائرمنٹ کو اب فلفل کرنے کے موقف میں آ گیا ہوں. لہذا وہ اس قسم کے تجربات کو اپنی زندگی میں وہ چلاتا رہتا ہے. لیکن اگر اس کو یہ بتا دیا جائے خدا کی کتاب کے ذریعے سے کہ صاحب دیکھیے ذکر اللہ نے آپ کو ایسا بتایا ہے جو آپ ہر لمحے کر سکتے ہیں، جس لمحے جس کنڈیشن میں آپ فال ہوں گے اس لمحے اس کنڈیشن میں اللہ کو اپنے مائنڈ میں رکھ کر اللہ کے حکم کو آپ پورا کریں، یہی آپ کا ذکر ہوگا، یہی اللہ کو یاد کرنا ہوگا، یہی اللہ کو آپ جو ہے اپنی یاد دہانی میں رکھنا ہوگا، اللہ کی یاد کے اندر اپنے آپ کو انوالو رکھنا ہوگا. تو شاید ہر انسان کالج کے بچے سے لے کر گھر کی خاتون تک اپنے آپ کو مطلب یہ کہ ذکر الہی کرنے والی اور اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرنے والی اپنے آپ کو بنا سکتی ہے. اور اگر اس کے علاوہ کوئی دوسرا مفہوم جو خدا کی کتاب اور اس کے پیغمبر کے بتائے ہوئے طریقے کے
کچھ اور ڈیزائن کیے ہوئے ہمارے مائنڈ کے ہوں تو کہیں اپنے آپ کو وہاں پر فلفل کرنے والے محسوس کریں گے، کہیں اپنے آپ کو وہاں پر آپ